بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ادھر چند دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور چینلز پر مناظر بھی پیش کیے جا رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشنز کی طرف سے سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر خبریں بھی دی جا رہی ہیں، تجزیے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ سعودی حکومت میں اور ترکی حکومت میں جو بڑی کھائی تھی، بڑی خلیج تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی جا رہی، اور تعلقات امارات سے بھی قائم ہو رہے ہیں، سعودی حکومت سے بھی، مصر سے بھی، اور دیگر عرب ملکوں سے تو بہرحال قائم ہیں، اور ترکی اور ان حکومتوں کے درمیان کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں پیش آیا جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ ان کے اور ترکی کے درمیان دشمنی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سعودی حکومت کا، امارات کی حکومت کا، مصر کی حکومت کا، ان کی جو فائل ہے خاص طور پر 2013 سے وہ جرائم سے پٹی پڑی ہے۔ انہوں نے مصر میں، سوڈان میں، لیبیا میں بہت بڑی تعداد میں اسلام پسندوں کا قتل کیا ہے، اور ان کے جیل اسلام پسندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سعودی حکومت نے تو بڑے بڑے علماء کو نہیں بخشا، امام حرم کو نہیں بخشا، امراء تک کو نہیں بخشا۔ سعودی عرب میں ایک ایسا بگڑا ہوا جوان ولی عہد بن گیا ہے، سلمان بڑھاپے کی اس منزل میں ہیں اور بیماریوں کے اس حصار میں ہیں کہ انہیں ہوش تک نہیں کہ مملکت میں کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اس دور کا یزید ملعون ہے حکومت سونپ دی ہے، اور اس کے بعد اس کے جو جرائم ہیں دنیا ان سے چیخ اٹھی، اور پھر جس طرح اس کی بھیجی ہوئی غنڈوں کی ٹیم نے جمال خاشقجی کو استنبول میں اپنے سفارت خانے میں بلا کر مارا، ذبح کیا، جسم کاٹا، ہڈیوں سے ہڈی کاٹی، جسم کو پگھلایا، نام و نشان ختم کر دیا، تو اس پر پوری دنیا چیخ پڑی تھی، اور ہر طرف سے مطالبہ تھا کہ اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے اور سخت لیا جائے۔ یعنی قصاص کا یہ تقاضا تھا کہ محمد بن سلمان اس کے ٹولے کو پکڑ کر اس کے ساتھ وہی کیا جاتا جو جمال خاشقجی کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ لیکن یہ دیکھا جاتا رہا کہ وہ جو ٹرمپ کا مرید تھا، کشنر کا دوست تھا، اور جو اسرائیل سے خفیہ تعلقات رکھتا تھا، اس کے آبا و اجداد بھی اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ خفیہ تعلقات رکھتے رہے، اب وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے صدی کا سودا کیا، صفقۃ القرن جس کو قرار دیا گیا، اور جس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ فلسطین کو فلسطینیوں سے بالکل خالی کر لیا جائے گا، اور خاص طور پر شہر قدس کو اسرائیل کا کیپٹل مانا جائے گا، اور مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ ڈھا کر وہاں ہیکل سلیمانی یعنی دجال کا قصر تعمیر کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جزیرۃ العرب کا شمالی علاقہ ہے جس کی سرحدیں اردن سے ملتی ہیں، اور پھر جو آبنائے مشرقی ہے بحر احمر کی، اس کے ذریعے فلسطین سے اور گویا موجودہ اسرائیل سے ملتی ہیں، اور جس کے ساتھ بڑے پیکٹ ہوئے ہیں، تو اس شمالی علاقے میں نیوم کے نام سے ایک ایسا شہر آباد کیا جا رہا ہے بہت تیزی کے
پوری دنیا میں جو بڑے بڑے تجارتی علاقے ہیں اسی طرح اس کو بھی آباد کیا جائے گا. اس علاقے میں یہ سب عمل ہوگا جہاں قوم صالح رہتی تھی، اس پر عذاب آیا. اور آگے بڑھ کر قوم لوط جہاں بستی تھی، جس کو بحر میت کے نام سے، ڈیڈ سی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سب کو ایک دوسرے سے ملا کر اور پھر اس کی سرحدیں اسرائیل سے مل جائیں گی. اور اس طرف بحر احمر کی جو آبنائے مشرقی ہے، جس میں اسرائیل کی بھی بندرگاہ ہے اور اردن کی بھی بندرگاہ ہے، اور پھر سعودی حکومت کی بھی بندرگاہ شمالی خطے میں ہے، یہ سارا علاقہ ایک ایسا ٹورزم کا علاقہ ہوگا جہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی، کھلی آزادی اوریانیت کی ہوگی. ہر طرح کے سینما گھر ہوں گے، ہر طرح کی فلمی دنیا کے لوگ آئیں گے اور وہاں ان کو پورا موقع ہوگا. یہ ساری کارروائیاں ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ بھی سامنے آتا رہا ان سالوں میں کہ الاخوان المسلمین کو ختم کرنے کے لیے، ان کی طاقت توڑنے کے لیے یمن کو تباہ کیا گیا، سوڈان کو تباہ کیا گیا، مصر کو تباہ کیا گیا، ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزار کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر اخوان کو دہشت گرد کہا گیا، اور اسرائیل سے ٹکرانے والی طاقت حماس کو دہشت گرد قرار دیا گیا. اور بات یہاں تک پہنچی کہ وہ علماء کی تنظیم جو آزادی کے ساتھ، اپنے استقلال کے ساتھ رائے دیتی ہے اور حق کی بنیاد پر فتویٰ دیتی ہے، اتحاد العلماء المسلمین کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اور سب سے آخری بات جس کے بعد تصور ہی نہیں ہو سکتا کسی اور جرم کا، کہ تبلیغی جماعت کو جو دنیا کے ہر ملک میں مجاز ہے، اس کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا اور اس کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. یہ سارے واقعات سعودی حکومت میں ہوتے رہے، اور امارات نے تو بالکل مادر پدر آزاد ہو کر، برہنہ ہو کر اسرائیل کے لیے دروازے کھول دیے، چوپٹ دروازے کھول دیے، جیسے شرک کے لیے بھی دروازے کھول دیے. تو وہاں پر باقاعدہ دوبارہ بتوں کو سجایا جا رہا ہے. یہ ساری جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اردوغان پر کیا مصیبت آئی کہ وہ مصر سے دوستی میں لگے ہوئے ہیں اور امارات سے دوستی کر رہے ہیں اور سعودی حکومت سے دوستی کر رہے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ 2016 میں جب اردوغان کے خلاف انقلاب برپا کیا، جان لیوا انقلاب کی جس میں اگر وہ ہاتھ لگ جاتے تو ان کی تکہ بوٹی کر دی جاتی، وہ جو انقلاب برپا کیا گیا تھا جس کو فتح اللہ گولن کی طرف منسوب کیا گیا، اس میں امارات، مصر اور سعودی حکومت پوری طرح شریک تھی، پوری طرح ان کی شرکت تھی. ان کی پوری کوشش تھی کہ اردوغان کا ذبیحہ تیار کیا جائے اور اردوغان کی پارٹی کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے. لیکن انقلاب ناکام ہوا، اور محض اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم تھا کہ انقلاب ناکام ہو گیا، اور ایسے اسباب سے ناکام ہوا جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. تو اردوغان کو فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد پھر امارات اور سعودی عرب نے پوری طرح امریکہ کی سرپرستی میں کام سارا اسرائیل اور امریکہ کے اتفاق اس کے ساتھ اور سرپرستی کے ساتھ ہو رہا ہے. دونوں ملکوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ اردوغان حکومت پر ایسی معاشی بحران کی صورتحال لاد دی جائے، ایسے بحران میں مبتلا کر دیا جائے کہ اگر ہم فوجی انقلاب نہیں لا سکے تو معاشی انقلاب کے ذریعے اردوغان کا خاتمہ کر دیں اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور احتجاج و مظاہرے کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ اردوغان جائیں اور ان کی حکومت کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے ایک معاشی بحران مسلط کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ترکی کا جو سکہ ہے وہ ڈی ویلو ہوتا چلا گیا اور ڈالر اس کے مقابلے میں بڑھتا چلا گیا. وہ تبدیلیاں سامنے آئیں، گرانی بھی سخت پیدا ہوئی اور معاشی بحران کی بہت سی شکلیں سامنے آئیں کہ جن کے بعد حالات
ایسا لگتا تھا کہ بس حکومت کے زوال کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوغان صاحب نے معاشی پالیسیاں ایسی اختیار کی اور اندرون ملک جو کچھ بھی وہ تیاریاں کر سکتے تھے اور بحران کا مقابلہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ محسوس کیا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں اب بائیڈن کے دور میں، اور جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اور اس میں جو ایک آزمائش کی شکل پیدا ہوئی ہے کہ اس میں سعودی حکومت کو ایک بائیڈن سے بھی ڈر لگا ہوا ہے اور امارات کے لیے بھی خطرات ہیں، اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، جس نے سیریا پر قبضہ کر رکھا ہے، عراق پر کر رکھا ہے، لبنان پر کر رکھا ہے، یمن پر کر رکھا ہے، اور یمن سے ان پر وار ہوتے رہتے ہیں، آرامکو پر وار ہوتا ہے، اور کبھی ان کے جو یمن کے پڑوسی علاقے ہیں وہاں پر وار ہوتا ہے، یہاں تک کہ امارات پر بھی ایک وار کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایران سے اپنے کو بچاؤ اور جو خطرات تمہارے سامنے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک عربک نیٹو تیار کیا جائے، جیسے ایک نیٹو یورپین حکومتوں کا ہے ویسے ایک عربک نیٹو تیار کیا جائے، اور اس میں سعودی حکومت اور امارات اور مصر اور اردن اور ترکی بھی شامل ہوں۔ گویا یوں کہیے کہ سنیوں کا ایک محاذ بنا دیا جائے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ امریکہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ مکار اور غدار اور جھوٹا اور لڑانے والا اور قتل کر کے تماشا دیکھنے والا کوئی ملک نہیں، اور اسرائیل تو دل سے چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، جھلس جائیں، تباہ ہو جائیں۔ جو صدام اور خمینی کی لڑائی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ اسرائیلی مقاصد کے لیے تھی، اور آج جس لڑائی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی کہ خلیجی ممالک اور ایران میں ٹکراؤ ہو، ظاہر ہے کہ ایران بھی جھلسے گا اور خلیجی ممالک تو 2 دن میں ختم ہو جائیں گے، سارے ٹاورز نیچے پڑے ہوں گے اور ملبہ ہی ملبہ ہوگا اور ہزاروں لاکھوں کی موتیں ہوں گی۔ تو وہ دن اسرائیل کی بے انتہا خوشی کا ہوگا اور امریکہ میں ڈفلیاں بجائی جائیں گی، اور اس کا یہ نتیجہ طبعی طور پر لازمی طور پر نکلے گا کہ وہ اڈے امریکہ کے جو پورے جزیرۃ العرب میں ہیں، سب سے زیادہ سعودی حکومت نے وہ اڈے قائم کیے ہیں، پھر امارات میں وہ اڈے ہیں، بحرین میں ہیں، ہر ملک میں ہیں، تو وہ اڈے ظاہر ہے کہ صہیونی اڈے ہیں، وہاں جو بڑے بڑے آفیسران ہیں اور کمانڈرز ہیں وہ یہودی ہیں، اور وہ صرف یہودی نہیں صہیونی ہے۔ تو اس اعتبار سے پورا جزیرۃ العرب ان کی گرفت میں ہے، عسکری گرفت میں ہے، ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں ہے، اور محمد بن سلمان کی سیکیورٹی تو اسرائیلی کمپنی کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ کئی سالوں سے حج کی جو سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ بھی ایک اسرائیلی کمپنی کو دیا گیا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کو اب اپنی فوج پر اطمینان نہیں، اپنی پولیس پر اطمینان نہیں، اپنی انٹیلیجنس پہ اطمینان نہیں، کیونکہ اس نے عمرہ کو مارا ہے، شہزادوں کو مارا ہے، اور شاہ عبداللہ کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور ان کے بیٹے مطب کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور احمد بن عبدالعزیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور محمد بن نائف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو چاروں طرف مظالم کی کہانیاں رقم ہے، اس لیے محمد بن سلمان نفسیاتی طور پر مریض ہے، ہر وقت اس کو خوف و خطرہ ہے۔ ان حالات میں ترکی کو ایک موقع ملا کہ جو کل اس کے یہاں عسکری انقلاب لا رہے تھے اور پھر معاشی انقلاب لا رہے تھے، آج وہ ایسے حصار میں خود پھنس گئے ہیں کہ قطر کے خلاف انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور پھر قطر کے سامنے انہیں جھکنا پڑا۔ اب وہ قطر سے دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور قطر میں ترکی کا فوجی اڈہ ہے، تو اردوغان بڑے شاطر سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اردوغان بھولے انسان نہیں ہے، وہ ایک معمولی سوچ کے انسان نہیں ہے۔ اردوغان کی طرح سیاستدان عالم عربی میں اور عالم اسلامی میں کوئی نہیں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ یہاں اردوغان جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ ویسے ہی جیسے نجم الدین اربکان سے جو بڑے مخلص اسلامی لیڈر تھے وہ علیحدہ ہوئے، تو اس بڑی لان تان ہوئی کہ اپنے استاد کو چھوڑ دیا، اپنے مربی کو چھوڑ دیا، اور گویا کہ کمال اتا ترک کے راستے پر اردوغان جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ لیکن وہ اردوغان کی سیاست تھی کہ بظاہر دکھے کہ
وہ تو مصطفیٰ کمال کی سیاست سے متفق ہیں، ایک سیکولر سیاست چاہتے ہیں اور ترکی کی ترقی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یورپین یونین کا اس کو بھی ممبر شمار کیا جائے۔ اردوغان اس طرح سامنے آئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ جس رخ پر آگے بڑھ رہے ہیں اور 2023 کا انتظار کر کے ایک بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں بہت کانٹے بچھائے گئے، لیکن وہ ان کانٹوں پر سے گزرتے چلے گئے۔ اب پورا یورپ اور امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اردوغان ترکی کو ایک اسلامی ملک بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اردوغان نے یہ ضروری محسوس کیا کہ یہ جو سعودی حکومت ہے اور امارات کی حکومت ہے اور مصر کی حکومت ہے، ان کے سہارے ٹوٹ رہے ہیں، بیساکھیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور ایران سے بھی ان کو ڈر لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کے مقابلے میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ترکی ہے۔ اس لیے انہوں نے پیش قدمی کی کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات ہوں، اور میں آپ کے تحفظ کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اور آپ کو ہتھیار بھی دے سکتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے یہ بھی مجبوری کی حالت میں تھے، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ مفادات درپیش تھے، اور یہ گروپ جو ہے نیٹو، عربک نیٹو بنانا بھی چاہتے ہیں، اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، تو اردوغان کی سیاست نے مصطفیٰ کمال کی سیاست اختیار کرتے ہوئے پہلے اسرائیل کے صدر کو دعوت دی اور ترکی میں ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر وہ خود جزیرۃ العرب تشریف لائے۔ رمضان کے مہینے میں وہ حجاز آئے اور محمد بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی، جس کے بارے میں ان کو 100% یقین ہے کہ یہ خاشقجی کا قاتل ہے، علماء کا قاتل ہے، مجرم ہے، لیکن مجرموں سے بھی کیسے دوستی کی جاتی ہے اور سیاست کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات کی اور دعوت دے دی کہ آپ تشریف لائیں انقرہ، آپ تشریف لائیں استنبول۔ محمد بن سلمان کو دعوت دی، جو ہمیشہ خوف کی حالت میں تھا، کسی ملک میں جا نہیں سکتا تھا، کسی جگہ بھی گرفتاری ہو سکتی تھی، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ نے امریکہ کو جو دھکا دیا اور یورپ کی کمر بھی جس طرح توڑی ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں انہوں نے محمد بن زائد کو بھی جوڑ لیا، کیونکہ ایران سے بہرحال ان کو بھی خطرہ ہے۔ اس طرح سے وہ کہ جو معاشی انقلاب لانا چاہتے تھے، یعنی معاشی بحران مسلط کر کے ترکی میں ایک متبادل انتظام چاہتے تھے اپنے مطلب کا، اس میں جب محمد بن سلمان بھی ناکام ہو گئے، محمد بن زائد بھی ناکام ہو گئے، تو اردوغان نے ان دونوں کو شکار کیا کہ میں آپ کے یہاں حاضر ہوتا ہوں، آپ بھی ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ اور تشریف لائیے کا مطلب یہ ہے کہ اب بلینوں کے ہمارے آپس کے درمیان معاملات ہونے چاہیے، ہمارے آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، تجارتی راستہ کھل جانا چاہیے۔ تو جو معاشی اس وقت مصیبت ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں 2023 کا، کیونکہ 2023 ایک انقلابی سال ہوگا اور الیکشن بھی ہوگا ترکی میں، اور اردوغان کو کامیاب ہونا ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معاشی بحران سے ترکی کے لوگوں کو نکالا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سعودیہ اور امارات کے حکمرانوں کو دعوت دی کہ ان کی حاضری سے معاملات طے ہوں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے آپ ہتھیار لیجئے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ آپ دوسروں کے اڈے کی بات کر رہے ہیں، امریکہ تو زوال کی طرف جا رہا ہے، ہمارے اڈے قائم ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ترکی اپنے نفوذ کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے یہاں کے بحران کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو سیاست نجم الدین اربکان سے علیحدہ ہو کر اردوغان نے اختیار کی تھی، جس میں لگتا تھا کہ اب وہ مصطفیٰ کمال کے راستے پر چل رہے ہیں، اس سیاست کو اس وقت بھی انہوں نے اختیار کیا ہے محمد بن سلمان، محمد بن زائد اور سیسی کے ساتھ، کہ ابھی ہم اس بحران کو ختم کر لیں اور ہم 2022 پار کر لیں، اور 2023 میں اس طرح داخل ہو جائیں کہ یہ محسوس ہو کہ گرانی بھی کم ہو گئی ہے، لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو رہی ہے، اور مال کے دروازے کھل گئے ہیں، اور کھلی تجارت خلیجی ممالک سے ہو رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہوگی، اس سے حزب مخالف کے مقابلے میں اردوغان کی پارٹی مضبوط ہو جائے گی، اردوغان
اردوغان کا موقف مضبوط ہو جائے گا، اور جو ایک خوف ہے کہ ان کو 2023 میں ناکام کر دیا جائے گا، ان کی حکومت گرا دی جائے گی، اس کے خلاف وہ پشتہ باندھ لیں گے اور اپنی کامیابی کی ضمانت حاصل کر لیں گے۔ بہرحال ان کی سیاست کے پیچھے یہ عوامل کار فرما ہیں، اور محمد بن سلمان اور محمد بن زائد کی مجبوریاں ہیں۔ ان پر خوف بائیڈن کا بھی ہے اور ایران کا بھی خوف ہے، اور دو طرف سے یہ خوف مسلط ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی ان کو سہارا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت اگر سہارا بن سکتا ہے تو ترکی ہی بن سکتا ہے۔ اور اس طرح کیا عجب ہے تو کہ ترکی کو پرانا عثمانی دور پھر واپس مل جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔